اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد حسین اپنے یوٹیوب چینل ایگری انفو کے ساتھ۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی اہم گندم کے مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ آج کل بہت زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی شدت میں اور اضافہ، خدا نخواستہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے اگر موسم اور حالات سازگار ہوئے تو، اور وہ ہے گندم کی فصل پر حملہ آور ہونے والی بیماری، جس کو ہم زرد کنگھی کہتے ہیں یا جس کو یلو رسٹ آف ویٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کا حملہ پچھلے کئی سالوں سے ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جب جنوری کا مہینہ اینڈ ہوتا ہے، فروری اور مارچ کے مہینے میں اس کا حملہ کافی شدت سے بھی دیکھا گیا ہے، بہت کم بھی دیکھا گیا ہے، اور اس کا حملہ جب شدت سے آتا ہے تو انتہائی زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہ معلومات، یہ آج کا جو پیغام ہے، یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو زراعت کے شعبہ میں ابھی انٹر ہو رہے ہیں یا انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، یا جو آلریڈی اس شعبہ میں کام کر رہے ہیں، زمیندار بھائیوں کے ساتھ مل کے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے لیے انتہائی معلوماتی اور اہم ہے، اور یہ آج کل کا ایک بہت اہم مسئلہ بھی ہے جس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ زرد کنگھی، جس کو ہم یلو رسٹ بھی کہتے ہیں گندم کی، یہ بیماری اس وقت پودوں پر حملہ آور ہوتی ہے جب موسم کا درجہ حرارت 10 ڈگری سے بڑھتا ہے اور 22 ڈگری کے دوران اس کا حملہ جو ہے وہ فصل پر ہوتا ہے، اور اگر یہ فصل پر حملہ ہو جائے تو یہ دنوں میں پوری فصل کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ فصل کی جو پیداوار ہے اس میں کم از کم 20% یعنی کہ 5واں حصہ سے لے کے 50% تک گندم کی پیداوار کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ فصل کی کتنی خطرناک بیماری ہے، اور اس کو توجہ دینا اور اس کا اگر حملہ ہو جائے تو اس کو کنٹرول کرنا کتنا زیادہ اہم ہے، تاکہ ہماری جو ساری پچھلی جو محنت ہم نے کی ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرا یہ ویلاگ جو ہے وہ مکمل دیکھیں، تاکہ آپ کو اس بیماری کے حوالے سے، اس کے اہمیت کے حوالے سے، اس کے کنٹرول کے حوالے سے پوری معلومات ہو، تاکہ آپ اس کو اپنے شیڈول کے مطابق اس کو مینیج کر سکیں۔ دوستو، یہ کوئی بھی مسئلہ ہو فصل کا، کوئی کیڑا ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی جڑی بوٹیاں ہوں، یا کوئی بھی دشمن ہو ہماری فصل کا، اس کو مینیج کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے بارے میں جان لینا بڑا ضروری ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جہاں جہاں پہ اس کی طاقتیں ہیں ہماری فصل کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہاں وہاں اس کی کمزوریاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر اس چیز میں رکھی ہیں، طاقتیں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں، اور کسی بھی دشمن پر قابو پانے کے لیے اس کی کمزور پہلوؤں کو جب تک ہم اپنی نظر میں نہیں رکھیں گے تب تک ہم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ جیسے جنگیں جیتی جاتی ہیں، جنگیں لڑی جاتی ہیں، دشمن کے جو کمزور پہلو ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ طاقتیں تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے بارے میں تو ہمیں معلومات ملتی ہی رہتی ہے، لیکن اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے اس جنگ کو جیت سکیں۔ تو دوستو، یہ جو بیماری ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا حملہ جو ہے وہ 20 سے 50% تک ہماری پیداوار کا نقصان کر سکتا ہے۔ تو اس کو مینیج کرنے کے لیے اس کا بہت ہی اس کی جو ضروری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری آتی کہاں سے ہے۔ یہ اتنی اہم بیماری، اتنا زیادہ نقصان کرنے والی بیماری، اس کی جو آنے کی جو طریقہ کار ہے وہ دوستو، نہ یہ بیج سے آتی ہے، اور نہ ہی یہ زمین سے آتی ہے، اور نہ ہی یہ ہماری فصل کے جو بچے کچھے مڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان سے یہ آتی ہے۔ یہ ہے اس کی کمزوریاں۔
اس کی جو طاقت ہے کہ جو یہ جب آتی ہے تو اتنا بڑا نقصان یہ کرتی ہے، یہ آتی ہے ان پودوں کی وجہ سے جو ہماری فصل میں کمزور پودے ہیں۔ کمزور پودوں پر جب اس کا بیج، جس کو ہم انگلش میں سپور کہتے ہیں، جب وہ آ کے پتوں پہ آتا ہے اور وہاں پہ اپنی یہ نسل اپنی بڑھاتا ہے اور وہاں سے یہ پھر یہ پوری فصل میں پھیلتا ہے۔ اس کے پھیلنے کا جو طریقہ ہے وہ بذریعہ ہوا ہے۔ یہ ہوا سے اس کا بیج جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ اس کی جو ابتدائی نشانیاں ہیں اس میں اس کو کھیت میں جا کر اس کا معائنہ کرنا اور اس کی پہچان کرنا انتہائی آسان ہے۔ یہ اس کی کمزوریاں ہیں۔ اس کی طاقتیں اب میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ آ جاتی ہے تو پھر یہ دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں ہماری پوری فصل کو کور کر سکتی ہے۔ لہذا جب بھی ہم فصل میں جائیں تو اس کی وجہ سے جو پودے ہمیں نظر آئیں گے وہ نظر آئیں گے، چونکہ یہ پیلی کنگھی ہے، زرد کنگھی ہے، اس لیے اس کے حملہ شدہ جو پودے ہیں، ان کے پتے ہیں، وہ ہمیں پیلے نظر آئیں گے۔ لیکن پیلے پتے کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، موسم کی سختی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، اور نائٹروجن یا دوسری کوئی خوراک کی زنک وغیرہ کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کو پہچان کرنا بڑا ضروری ہے۔ جو پتے پیلے ہوں گے کسی خوراک کی کمی کی وجہ سے، اس کو اگر ہم اس کے پتے کی سطح پر ہاتھ اگر لگائیں گے تو ہمیں وہ پتا کھردرا نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ پتا جو ہے وہ زرد کنگھی کے حملہ شدہ ہوگا تو اس کے اوپر اگر ہم ہاتھ پھیریں گے تو وہ ہمیں کھردرا نظر آئے گا، کیونکہ اس کے جو سپور ہیں، جو اس کے بیج ہیں، وہ اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر آئے گا، اور جب ہم ہاتھ پھیریں گے تو ہمارا ہاتھ بھی پیلا ہو جائے گا۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر، فصل کے اوپر زرد کنگھی کا حملہ ہے یا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ جو تصویر دکھا رہا ہوں، تصویر سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ابتدائی طور پر اس کا حملہ جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے، اور جو اس کی شدت آتی ہے ویسے ویسے اس کا حملہ جو ہے وہ کیسے ہماری فصل کو کور کر کے تباہ و برباد کر سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ اس کے کنٹرول کے لیے جو اہم چیزیں ہیں وہ اس کے 4 طریقے ہیں۔ 4 طریقوں سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ جو سب سے اہم اور کارگر ہے وہ ہے ریزسٹنٹ ورائٹی، یعنی کہ ایسی ورائٹی کا ہم انتخاب کریں، ایسی ورائٹی کا بیج ہم کاشت کریں جو اس بیماری کو خود بخود روکنے کی صلاحیت طاقت رکھتی ہو۔ لیکن اس کے باوجود، کیونکہ یہ ہم آج کل ہمارا جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختلف پرائیویٹ کمپنیوں کے بیج جو ہے وہ بیجنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ پیداوار دینے والا بیج، تو وہ ہمیں پرائیویٹ کمپنیوں کی طرف سے ملتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں وہ بیماریوں کے اوپر اپنی تحقیق کو مکمل کیے بغیر جو بیج ہے وہ ہم تک پہنچا دیتی ہیں۔ لہٰذا ہم اچھی پیداوار لینے کے لالچ میں وہ بیج لے لیتے ہیں، لیکن ان کے اوپر چونکہ تحقیق مکمل نہیں ہوئی ہوتی، بیماری کے خلاف اس کے اوپر جو سارے تجربات مکمل نہیں ہوئے ہوتے، اس لیے اس کے اوپر بیماری کا حملہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ریزسٹنٹ ورائٹی جب بھی آپ گندم کاشت کریں تو کوشش کریں کہ کسی گورنمنٹ کے اچھے ادارے سے اپرووڈ شدہ بیج آپ لیں، جس کے اوپر تمام قسم کی جو تحقیق ہے وہ مکمل ہوئی ہو۔ دوسرا اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے ہمارے جو فارمنگ جو پریکٹسز ہیں، جیسے ہم اس کی وقت کاشت ہے اس کا پورا خیال رکھیں، اس کے طریقہ کاشت کا جو ہے اس کا دھیان رکھیں، اس کے اندر جڑی بوٹیوں کو اچھے طریقے سے وقت پہ اس کو کنٹرول کر لیں۔ یہ چیزیں بھی اس بیماری کو روکنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ موسم جو اور درجہ حرارت وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لہٰذا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، اور اگر اس کے اوپر حملہ ہو یا ہونے کا خطرہ ہو تو تیسرا اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ہم جب گندم کاشت کریں تو بیج کو ہی ہم ایسی دوائی لگا دیں جس کا اثر جو ہے وہ 4-5 مہینے تک اس کا پودے میں اس کا اثر موجود رہے، تاکہ وہ دوائی جو ہے وہ اس بیماری کو ہماری فصل پر حملہ ہونے ہی نہ دے۔ ان تمام تینوں چیزوں کے باوجود بھی اگر بیماری کا حملہ خدا نخواستہ اگر ہو جائے
تو پھر آخری طریقہ جو بچتا ہے وہ ہے پھپھوندی کش ادویات کا استعمال۔ اب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں اگر ہم بیج کو دوائی لگا دیں اور وہ دوائی ایسی ہو جس کے بارے میں آپ کو ایک تصویر بھی دکھاؤں گا کہ وہ دوائی کون سی ہے، اس کو اگر ہم لگا لیں تو اس کی وجہ سے آپ کی فصل کے اوپر اس بیماری کا حملہ ہوگا ہی نہیں، اور آپ کو نہ اس کے اوپر دوائی کے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، نہ آپ کو سپرے کرنے کی مشقت برداشت کرنی پڑے گی، اور جب آپ سپرے کریں گے تو آپ کو اپنی تیار شدہ فصل کے اندر چل کے سپرے کرنا پڑے گا، اور آپ کے چلنے سے بھی گندم جو پودے ٹوٹیں گے اس کا نقصان بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم بیج کو ہی دوائی لگا دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی ہمیں یہ ہو کہ ہماری فصل پہ اگر حملہ ہوا ہے اور اگر ہم نے سپرے کرنا ہے، تو جیسے ہی اس کا حملہ ہو، اس کے حملہ ہوتے ہی نظر آتے ہی آپ اس کو خود جا کے پہچان کریں کہ واقعی کنگھی کا حملہ ہے جس کی وجہ سے پتے پیلے ہیں، یا ویسے موسمی لحاظ کی وجہ سے پتے پیلے ہیں۔ اگر کنگھی کا حملے کی آپ کو نظر آئے کہ یہ اس کے پتے پیلے کنگھی کی وجہ سے ہیں، تو فوراً سے پہلے اس کو سپرے کروائیں، اور ایسا سپرے کریں، اس طریقے سے سپرے کریں کہ آپ کو فصل میں کم سے کم چلنا پڑے۔ جتنا آپ کے چکر کم سے کم ہوں گے اتنا آپ کا جو گندم کا نقصان کم سے کم ہوگا، اور سپرے کرنے سے آپ کی فصل کی تحفظ بھی ہوگا۔ تحفظ ہونے سے آپ کی فصل جو ہے وہ ان تمام اس زد کنگھی کی بیماری سے محفوظ ہو جائے گی، اور اس کے لیے بھی جو دوا ہم سفارش کرتے ہیں اس کی تصویر بھی میں آپ کو شیئر کروں گا۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر اس بیماری سے ہم اپنی فصل کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور اس کے نقصانات سے اپنی فصل کو بچا سکتے ہیں، اور اپنے معاشی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر آپ کی اسکرین پر سکرول کر رہا ہوگا، چل رہا ہوگا، ویسے بھی اگر میں نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں 0300 6651 005 میرا موبائل نمبر ہے۔ آپ اس بیماری سے یا کسی بھی زراعت کے مسئلے کے حوالے سے آپ کو معلومات درکار ہوں تو میں اس نمبر پر آپ کے لیے دستیاب ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔